صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھے اور بھول کر کے کھا پی لیا، پھر اسے یاد آیا کہ یار میں تو روزہ تھا، تو اب وہ افسوس نہ کرے بلکہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اور ایک پتہ کیا چلا کہ بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور امام ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو مذکور کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ میں مرض ہے، میری آنکھ میں بیماری ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ فرمایا، ہاں لگا سکتے ہو۔ امام ترمذی نے ایک اور حدیث پاک نقل کی ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتا: پچھنا لگانا، احترام اور قے کا ہو جانا۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ جو ہم پچھنا لگاتے ہیں فاسد خون کو خارج کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، تو وہ پچھنا جب لگاتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ آقا فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتا: پچھنا لگانا، قے کرنا، لیکن قے کرنا اس وقت روزے کو نہیں توڑے گا جبکہ سہون ہو، آٹومیٹک انسان کو قے ہونے لگے، جان بوجھ کے انسان قے نہ کرے تب جا کر کے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور احترام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ احترام جس کو نائٹ فیل کہتے ہیں، بھول کر کے کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ اس کا کیا ہوگا؟ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کے سہون وہ کھا پی لیا یا بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، صحبت کر لیا، مستری کر لیا، تو اب ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کب؟ جب کہ اسے یاد نہ ہو کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی بھول کر کے کیا ہو تب۔ اور اگر جان بوجھ کے کر لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اور اگر اس کو بھول کر کے کرتا رہا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور اگر اس کو کسی نے یاد دلایا کہ بھائی آپ کو کہ آپ روزے سے ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، کھائے پیے نہیں، اگر اس کو یاد دلایا پھر بھی یاد نہ آیا تو ایسی حالت میں پھر کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں روزہ ہوں، لوگ کتنا بھی کوشش کرے یاد دلانے کی، پھر بھی اگر یاد نہ آئے تو ایسے صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی حلق میں چلتے رہے کوئی غبار اڑ کر کے پڑ گیا، یا مکھی چلی گئی، یا دھواں جو ہے وہ چلی گئی، یا غبار جو اڑتا ہے وہ چلی گئی حلق میں، تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں روزے کو نہیں توڑتا، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانور کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا ہو۔ اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اور اگر کسی نے دھواں اپنے حلق میں قصداً پہنچایا جان بوجھ کر کے، جبکہ اسے یہ بات یاد تھی کہ میں روزے دار ہوں، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔۔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 ۔
تیل یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ اگرچہ سرما یا تیل کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کو بوسہ لیا، یعنی بیوی کو چوما، کس کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی عورت کی طرف دیکھے بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرتا رہے، مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک جمع کے خیال ذہن میں گونجنے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رہے، عورت کی طرف دیکھا بلکہ عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے ذہن میں فطورات آنے لگے اور جمع کی طرف ذہن متوجہ ہونے لگا، اور متوجہ ہوتے ہوتے خیال کی وجہ سے اگر کسی شخص کو انزال ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھولے سے جمع کر رہا تھا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا تھا اور یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یعنی جیسے یاد آیا کہ میں روزہ دار ہوں فوراً وہ الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول رہا اور جمع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کوئی شخص صبح صادق ہونے سے پہلے بھی جمع میں مشغول رہا اور صبح ہوتے ہی وہ الگ ہو گیا، تو اب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس صورت میں اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہو کر اگرچہ صرف ٹھہرا رہ گیا اور حرکت نہ رہا تو روزہ چلا جائے گا۔ یعنی کہ جمع کرتا رہا اور اسے یاد آیا کہ میں روزے دار ہوں اور اس سے الگ نہ ہوا اور جمع کرتے ہی رہ گیا، صبح ہو گئی تو پھر اس کا روزہ جاتا رہا۔